بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ راشد بودلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے۔ میں نے اپنے ٹیچر سے ایک دن درس قرآن میں یہ بات سنی کہ حدیث شریف کا مفہوم تھا، اور وہ اس دن سے میرے دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے۔ میں چاہوں گا کہ میں آپ سے یہ شیئر کروں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ قیامت والے دن ایک آدمی کے جب اعمال کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا تو ایک نیکی اس کی شارٹ ہو جائے گی، اور اسے کہا جائے گا کہ جا کے ایک نیکی لے آؤ۔ اگر آپ کے کوئی قریبی عزیز، ماں باپ، بہن بھائی، بیٹا بیٹی، کوئی بھی وہ ایک نیکی آپ کو دے دیں تو آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو وہ جائے گا اپنے بہت ہی قریبی عزیزوں کے پاس، اور باری باری سب سے وہ ریکویسٹ کرے گا، ایک قسم کی بڑے ہمبل طریقے سے ریکویسٹ کرے گا کہ مجھے ایک نیکی چاہیے، مجھے دے دیں تو میرا کام ہو جائے گا۔ تو ہر کوئی اس کو منع کر دے گا کہ ہم آپ کو ایک نیکی نہیں دے سکتے، ہو سکتا ہے یہ نیکی ہماری شارٹ ہو جائے تو ہمارا کیا بنے گا۔ تو وہ آخرکار بڑا مایوس اور بڑے چہرے پہ اس کے وہ مایوسی کا عالم ہوگا، اور بڑی پریشانی کے عالم میں وہ وہاں سے گزر رہا ہوگا ایک جگہ سے، تو وہاں سے دیکھے گا کہ ایک آدمی بیٹھا ہے اور وہ بھی عجیب سی پریشانی میں ہے۔ تو وہ اس سے پوچھے گا بھائی کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ تو وہ کہے گا یار اس طرح میرا مسئلہ ہے، میری ایک نیکی شارٹ ہے، تو وہ اگر میرے پاس ہوتی تو آج میرا کام ہو جاتا، مجھے جنت کا فیصلہ ہو جاتا میرے لیے۔ تو وہ کہے گا ایسا کرو کہ میرے پاس تو ہے ہی ایک نیکی، تو آپ یہ لے جاؤ اور آپ کا کام ہو جائے گا۔ چلو میری تو کچھ بھی نہیں بننا، میری تو ایک نیکی ہے، میں آپ کو یہ دے دیتا ہوں۔ تو وہ خوشی خوشی اس سے وہ نیکی لے کر آ جائے گا، اور وہ جب آئے گا تو اللہ تعالیٰ کو تو سارا معلوم ہے، لیکن پوچھا جائے گا ابھی کہاں سے لے کر آئے ہیں؟ تو وہ کہے گا جی وہ فلاں جگہ پہ ایک آدمی بیٹھا تھا، اس نے مجھے ایک نیکی دے دی ہے، وہ کہتا تھا میرے پاس ایک ہی نیکی ہے، تو یہ آپ لے جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو لے کر آؤ۔ تو جب وہ اس کو لے کر آئے گا تو اللہ میاں اس سے پوچھیں گے کہ آپ نے ہاں بھئی اس کو نیکی کیوں دے دی ہے؟ تو وہ کہے گا جی مجھے اس پہ ترس آ گیا، مجھے اس پہ رحم آ گیا، اس لیے کہ یہ بہت پریشان تھا، اس کے پاس ایک نیکی شارٹ تھی، اور میرے پاس ایک ہی نیکی تھی، مجھے تھا کہ شاید میرا تو کچھ بننے والا نہیں ہے، تو اس کا تو کام ہو جائے۔ تو اللہ میاں فرمائیں گے تم نے اس پہ رحم کھایا ہے، تو مجھ سے زیادہ تو کوئی رحیم نہیں ہو سکتا، تو آپ بھی اس کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ۔ تو یہ اتنا بڑا انیشیٹو یا کہنا چاہیے موٹیویشن کے لیے یہ بات ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے، جو میں نے اپنے استاد محترم حضرت مولانا شریف صاحب سے درس قرآن کے دوران سنا تھا، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑہ رحمت نازل فرمائے، آمین۔ تو اس دن سے یعنی 20 سال ہو گئے مجھے یہ بات سنے ہوئے تقریباً، اس دن سے یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی کہ ایک نیکی کو بھی یعنی ہم ضائع نہ کریں، اور اس کو کوشش کریں پرفارم کرنے کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی وہ بھی اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ تو اس بات پہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم برائی کرتے وقت بھی اس کو چھوٹا نہ سمجھیں، وہ بھی بڑی ہو کے ہمارے سامنے آ سکتی ہے، اور اسی طرح اچھائی اور نیکی کرتے وقت بھی اس کو ہم چھوٹا نہ سمجھیں۔ ایک چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی ہمیں اللہ کے ہاں دربار میں سرخرو کروا سکتی ہے، اور جنت میں لے جا سکتی ہے اور بخشوا سکتی ہے، اور جنت میں ملنے والی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہوگا۔ تو چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کسی پیاسے کو پانی پلانا ہی کیوں نہ ہو، کسی پرندے کے لیے اہتمام کر دیں، آج کل رمضان شریف ہے اس کی اہتمام کر دیں ہم، وہاں پانی کا، اس کے دانے کا، پرندوں کی رزق جہاں سے ملتا ہے وہاں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس گھر پہ رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اسی طرح کسی سے مسکرا کے ملنا صدقہ ہے، اسی طرح کسی کو راستہ بتا دینا صدقہ ہے، اسی طرح کسی کو کوئی مہمان آپ کے گھر آ گیا اس کو سرو کرنا یہ بھی نیکی ہے، اس کے لیے تکیہ آگے کر کے رکھنا، اس کی آوبھگت کرنا یہ بھی نیکی ہے۔ ماں باپ کی اطاعت کرنا، خاص کر جب وہ بزرگی کی حالت میں آپ کے
پاس ہوں تو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. یعنی ایک نظر پیار محبت سے آپ ماں باپ کو دیکھیں تو ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. اب دیکھیں حج کتنا مشکل ہو گیا آج کل کے حالات میں، تو حج بہت ہی زیادہ مشکل اور مہنگا ہو گیا. تو وہ گھر میں ہی اگر ماں باپ موجود ہیں، ان کو اگر آپ ایک پیار بھری نظر سے دیکھیں، دن میں 10 دفعہ دیکھیں تو 10 حج کا ثواب ملے گا، اور رمضان میں تو پھر آپ دیکھیں کتنا زیادہ ثواب ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ جو بچے میری بات سن رہے ہیں آج ہی اپنے والدین کو گلے ملیں، ان کے پاؤں پہ ہاتھ رکھیں، اگر ماما یا بابا ہیں ان کے پاؤں تک بھی چومنے پڑیں تو چومیں، اور معافی مانگیں ان تمام پچھلے اگر کوئی کمی کوتاہی یا گستاخی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، آپ ان سے ایک دفعہ سوری ضرور کریں. جب آپ سوری کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کو بڑا سکون ملے گا. یہ کر کے دیکھیں اور پھر مجھے بتائیے کہ کیا فیلنگز آ رہی ہیں. اسی طرح یہ اتنی بڑی اللہ کو پسند ہے نیکی کہ آپ جو ہے وہ کسی بیمار کی عیادت کے لیے چلے جاتے ہیں، یعنی یا ٹیلی فون کر لیتے ہیں. بعض اوقات بیماری ایسی ہے، کرونا ہے یا جیسے بھی ہے، آپ ان کو فون کر کے دعا دے دیتے ہیں ان کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر ایک بڑی امیونٹی لیول ڈیولپ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے کہ آپ کو 70,000 فرشتے صبح سے شام تک آپ کے لیے دعا کریں گے. اگر شام کو آپ نے کسی کی توبہ پرسی کی ہے تو 70,000 فرشتے شام سے صبح تک آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. تو جس کو 70,000 فرشتوں کی دعائیں مل رہی ہوں گی اس کو کیسے نہیں سکون ملے گا. تو یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں، ہو سکتا ہے ہمیں اللہ کے دربار میں یہ سرخرو کر جائیں. ایک اور حدیث شریف پہ بات ختم کر رہا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی آدمی کی ایک تکلیف دور کرنا مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں 1 مہینے تک مسجد نبوی میں اعتکاف کروں. یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں کسی کی تکلیف دور کرنا، کسی بھی ایک انسان کی ایک تکلیف کو دور کرنا مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں پورے 1 مہینے تک مسجد نبوی میں اعتکاف کروں. اب آپ یہ سوچئے کہ ہم اگر کسی کی تکلیف میں تھوڑا کام آ جائیں تو یہ کتنا بڑا ہمارے لیے بڑے بھاگ کی اور بڑے اس کی بات ہوگی. تو آج سے کوشش کیجئے ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے موتی جمع کیجئے انشاءاللہ، اور اس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہن بھائی آپس میں کمپٹیشن میں آئیں، دیکھیں کون زیادہ کرتا ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کریں. تو کیوں نہ ہمارے کمپٹیشنز بدقسمتی سے اس طرف چلے گئے ہیں کہ کون زیادہ بائک تیز چلاتا ہے، کون ون ویلنگ کرتا ہے، کون موبائل کس کا زیادہ مہنگا ہے، اور کس کے زیادہ فرینڈز ہیں، کس کے فیس بک پہ زیادہ لائکس ہیں، کتنے کمنٹس ہیں. تو کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہمارے آخرت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنے لائکس ہوں گے. اور اس کے لیے تھوڑا سا سوچنا شروع کریے، کیونکہ ہمارے اس دنیا سے جانے کے بعد وہ والے لائکس ہمیں کام دیں گے. جو اس وقت ہم یہ چھوٹے چھوٹے کام کریں گے تو اللہ میاں کے ہاں یہ لائکس بڑھتے جائیں گے انشاءاللہ، اور ایک دن آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ معاف کر دیں گے. اور اللہ تعالیٰ اگر ہمیں اس دنیا سے جانے کے بعد ہم سے راضی ہو گئے تو اس سے بڑی تو کوئی ڈگری نہیں ہے. اللہ کی رضا سے، اللہ کی محبت سے بڑھ کے تو کوئی ڈگری ہے ہی نہیں. تو جب یہ تعلق بھی مضبوط ہوگا تو ہر طرح کی مشکل مصیبت مراحل سے انسان گزرنے کی اللہ تعالیٰ ہی پھر اس کو ہمت، طاقت اور توفیق عطا کرتے ہیں. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ ملیں گے پھر نیکسٹ ویلاگ کے ساتھ، نیکسٹ نئے میسیج کے ساتھ. امید ہے کہ اس عرصے میں آپ ان باتوں پہ عمل کرنے کی کوشش کیجئے گا اور مجھے انشاءاللہ فیڈ بیک دیتے رہیے گا، مجھے انتظار رہے گا. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.